پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس پروگرام کے حصے میں بات ہوگی آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پہ، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام دیکھنے والوں کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ پروگرام میں شامل ہو کر اپنا سوال کر سکیں۔ معزز مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ یقیناً اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ پروگرام میں بات کریں کہ کال میں لا کر اسکرین پر آپ سے کچھ دیر بعد نیچے نمبر چلایا جائے گا، اس پہ یہ آپ کے سامنے نمبر لگا دیا گیا ہے، اس میں انگریزی میں لائیو کال لکھا ہوا ہے، اس نمبر پر اگر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال ملائیں، اس پروگرام میں یا کسی بھی پروگرام میں، تو جس ٹیلی فون سے آپ نے کال ملائی ہے اسی پہ آپ ہماری آواز سنیں گے اور اسی پہ ہمارے سوال کا جواب دیں گے۔ کوشش یہ کریں کہ مختصر گفتگو کریں، اور جو آپ کے صرف صحت کے حوالے سے مسائل ہیں اس کے اوپر آپ سوال کیجئے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر ٹی وی کے ذریعے اپنی آواز سن کے ٹیلی فون سے جواب دینے کی کوشش کریں گے تو آپ سے پھر صحیح طرح سے گفتگو نہیں ہو پائے گی اور مجبوراً پھر ہمیں آپ کی کال کو ڈراپ کرنا ہوگا۔ آپ ایسی جگہ سے کوشش کیجئے کہ خود کو دور کر لیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو ٹی وی کی آواز مکمل طور پر بند کر کے پھر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش آپ کے لیے۔ معزز مہمان ہومیو ڈاکٹر جناب سلمان صدیقی صاحب آج کے ہمارے اسکیجول گیسٹ ہیں۔ آپ ایک مشہور و معروف ہومیو ڈاکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہومیو ڈاکٹرز کی فلاح کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ان کے ایسوسی ایشن ہے اگر اس کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو مزید جو نئے آنے والے ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے مواقع فراہم کریں گے۔ یہ آپ کا عزم ہے، اور ایک فلاحی تنظیم آپ نے بنا رکھی ہے BBDHA کے نام سے، جس کا مخفف ہے بلو برڈز ڈاکٹرز آف ہومیو ایسوسی ایشن، یہ BBDHA اس کا مخفف ہے، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آج ان سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ نجی جو فلاحی تنظیمیں ہیں اس کے ساتھ بھی منسلک ہیں، CPCIH کے نام سے ایک ادارہ ہے، اس سے بھی آپ کی وابستگی ہے۔ معزز مہمان کو پہلے میں خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی ڈاکٹر سلمان صدیقی آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، بیماریوں کے حوالے سے تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہی ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ آج جیسے ابتدائیہ میں نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ کی کوشش ہے کہ نئے ڈاکٹرز کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں، ان کو تحقیق کے لیے ان کو ایک گراؤنڈ مہیا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ان کی خامیاں ہیں، جو پہلے سے موجود لوگ ہیں، یقیناً اصلاح کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی آپ کام کرائیں۔ میں چاہوں گا ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ کیا ارادہ، اور جیسے میں نے کہا کہ الیکشن میں اگر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے ایسوسی ایشن کے تو پھر یہ ساری چیزیں زیادہ بہتر طور پہ کر پائیں گے۔ فرمائیے گا اس سے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ ادا کروں گا میں چینل کے 21 کا، ان کی محبتوں کا اور ہومیوپیتھک سے پیار کا کہ وہ پروگرام میں مدعو کرتے ہیں۔ ساتھ اپنے پیارے بھائی محمد یاسر کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اتنا خوبصورت طریقے سے ہومیوپیتھک کو لے کے چل رہے ہیں اور ہومیوپیتھک طریقہ ہے علاج کو اتنا اجاگر کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی اینکر کراچی نہیں پورے پاکستان میں ایسا ہوگا کہ جو ہومیوپیتھی کے لیے اتنا کام کر رہا ہوگا، تو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی آپ کا شکریہ۔ آپ نے بات کی جو ہے ڈاکٹرز کے فلاح کے حوالے سے، جو میں اپنی BBDHA بلو برڈ ڈاکٹر ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن جو لے کے چل رہا ہوں، دیکھیں مسئلہ سب سے بڑا آتا ہے، دو چیزیں بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہے۔ پہلی چیز جو اہم ہے وہ ہے ڈاکٹر کی دلچسپی، یعنی کہ طالب علم کی دلچسپی اس شعبے سے کہ جس شعبے کو وہ اختیار کر رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں کچھ شعبے ایسے ہیں جس میں بچہ نہیں جانا چاہتا، زبردستی اس میں ٹھونس دیا جاتا ہے والدین کی مرضی سے کہ بھائی تو نے بیٹا انجینئر ہی بننا ہے، تو ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ ہمیں ڈاکٹر پسند نہیں ہے، ہمیں انجینئر پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بچے نے تو وکیل بننا ہے، یہ انجینئر وغیرہ کہاں پہ، وکیل بناؤ اس میں زیادہ کھپت ہے۔ ہم اب جو کام کر رہے ہیں نا، اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں اسے کھپت کے لیے پڑھا رہے ہیں کہ یعنی پیسہ بنانے کی مشین ہم تیار کر رہے ہیں۔ بیسکلی ہم اخلاقیات اس کو نہیں سکھا رہے، ہم اس کو بیسکس نہیں سکھا رہے، ہم اس کو صرف یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا پیسہ کیسے کمانا ہے اور کن ذرائع سے کمانا ہے، میرا بچہ جدھر سے ہے بس کما لو۔ کیا اچھی بات۔ تو یہ چیزیں جب تک اسی طرح ہومیوپیتھی کی اگر میں بات کروں، اب FSC پہ یہ ماشاءاللہ اپنی ایک مقام بنا چکا، لیکن معاملہ FSC کا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب FSC ایک FSC پہ آپ کو ایڈمیشن ملے گا، FSC ایک لڑکا کرے گا تو وہ انٹر کرنے کے بعد DHMS کیوں کرے گا؟ سب سے بڑی بات یہ اسکوپ کیا دیکھے گا وہ
بالکل. جب اس کے پاس کوئی اسکوپ نظر نہیں آئے گا, اس کو یہی نظر آئے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے, 0/0 پر ایک چیز ہے, اور وہی ڈاکٹر ہیں جو چلتے چلے آ رہے ہیں, نیا کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا, نیا کام نظر نہیں آ رہا, تو وہ متنفر بھی ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ DHMS کرنے کے بعد بھی, اس کو ہاؤس جاب کرنے کے بعد بھی اس کو پھر 5 سال اپنی زندگی کے صرف کرنے ہیں اپنا مقام بنانے کے لیے, اپنی جگہ بنانے کے لیے. اور اس سے بھی پہلے جو چاہیے اس دور میں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں, پیسہ کلینک کھولنے کے لیے کوئی لنگر میں تو کھلوا کے نہیں دے گا کہ بھائی آپ بیٹھیا ہوا کے, تو ایسا وہ دور نہیں ہے, پہلے تھا اب نہیں ہے. مگر ہم آن دی اسپاٹ یہ کہتے ہیں BBDHA کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اگر آپ کو کلینک کرنا ہے یا آپ کے پاس کلینک میں دوائیں موجود نہیں ہیں, یا آپ کو کسی بھی قسم کی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہے, آپ کو پیشنٹ کی سمجھ نہیں آ پا رہی ہے یا آپ کو دوا کی سمجھ نہیں آ پا رہی ہے, آپ بلا جھجک میرے نمبر پہ مجھے کال کر سکتے ہیں. ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو کال کر سکتے ہیں. جو میں جس طرح سے گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی اسی طرح آپ سے ڈسکس کریں گے, بات کریں گے, آپ کو سمجھائیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے, ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں نا, تو ہمیں پھر وہ جو شعبے نا سارے چھوٹے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہم اونچی اڑان اڑنا چاہتے ہیں. تو بس بات صرف اتنی سی ہے کہ اونچی اڑان اڑنا کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن بہت شکریہ. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے شعبے سے کتنا جو ہے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ سینسیئر ہیں, اس کو لے کر چل رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایڈمیشن تو لے لیتے ہیں یا ایڈمیشن کروا دیا جاتا ہے, مگر ہمارا دنیا میں وہی دل لگا ہوتا ہے کہ یار ہم کس اس میں پھنس گئے, اس سے تو اچھا تھا میں باہر ملک چلا جاتا, اس سے تو اچھا تھا کہ میں نوکری کر لیتا. حقیقتاً دیکھا جائے تو ایک ہومیو فزیشین ایک مکمل بزنس مین ہوتا ہے. وہ بزنس بھی کرتا ہے, وہ گھر بھی چلاتا ہے, وہ گرہستی بھی چلاتا ہے, وہ عزت بھی کماتا ہے, وہ ایک معاشرے میں اپنا جگہ اور اپنا مقام بناتا ہے. لیکن بات یہ شعور دے گا کون؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کو تو یہ بتایا جاتا ہے بیٹا سب سے پہلے ہومیوپیتھک دوا تو بیٹا بہت دیر سے کام کرتی ہے, اس سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, پوری زندگی کھاتے جاؤ, پوری زندگی کھاتے جاؤ. تو اس سے میں یہ سوال, میں ان والدین سے سوال کرتا ہوں یا ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ایلوپیتھک دوا جو آپ 20-20 سال سے جوڑوں کے درد کی کھا رہے ہوتے ہیں, تب تو آپ کے کوئی سوالات نہیں ہوتے اس ڈاکٹر سے. ہم 20 دن اگر لیٹ ہو جائیں تو ہمارے اوپر انگلی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, یہ تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا, یہ تو بھلا نہیں ہو رہا. تو علاج ہوتا ہے, اس کو اگر علاج کی طرح سے لے کے چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر ہم بات کریں کہ FSC کے حوالے سے کہ لڑکا FSC کرنے کے بعد DHMS میں نہیں آتا. وہ اس لیے نہیں آتا کہ پہلے سے اس کا مائنڈ بنا دیا جاتا ہے کہ بھئی تم انجینئرنگ میں جاؤ یا تم جو ہے اپنا ڈپلومہ کرو کوئی اور پیسہ کماؤ, اس میں کچھ نہیں رکھا. آپ دیکھیں روز بروز یعنی آنے والے ہر سال میں ایڈمیشن ڈاؤن فالس پہ آتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کالجز, اور کالجز میں پڑھائی جانے والی جو ایجوکیشن ہے, جو تعلیم دی جا رہی ہے, وہ ہمارے یہاں خاص کر کے ہومیوپیتھک کالجز میں جو سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ ریگولیشن نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ ریگولر آئے. اب وہ ایک بندہ نوکری کر رہا ہے اور اس نے DHMS میں ایڈمیشن لے لیا, ایک بندہ پرچون کی دکان پہ کام کر رہا ہے, وہ بھی DHMS میں ایڈمیشن لے لیا, ایک پنچر لگا رہا ہے وہ بھی ادھر آ گیا, ایک جو ہے دہی بڑے چھولے بیچ رہا ہے وہ بھی ادھر آ گیا. تو معیار کیا رہ گیا ہومیوپیتھک کا؟ پھر تو ہومیوپیتھک کا کوئی معیار نہیں ہے. اب اگر معیار FSC بناتے ہیں تو پھر FSC بناتے ہیں تو جناب وہ پھر اوپر چلا جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے پھر BSc کرنا ہے, MSc کرنا ہے, میں تو پھر نوکری کروں گا, باہر ملک چلا جاؤں گا, تو مجھے کرنا کیا؟ آپ یہ بتائیں باغ دوڑ کون سنبھالے گا؟ سب سے بڑی بات ہے موٹیویٹ کرنا کہ یہ ایک بہت اچھا شعبہ ہے, یہ ایک بہت بہترین شعبہ ہے, اس شعبے کو اختیار کرو اور خود بھی بہترین زندگی گزارو اور اپنے فیملی کے لیے بھی بہترین کرو, اور ان لوگوں کے لیے جو تم سے وابستگی رکھتے ہیں, ان کو یقین ہے کہ تم ایک اچھے ڈاکٹر ہو اور تم ایک اچھی دوا دیتے ہو, تم اچھا کنسلٹ کرتے ہو, تو وہ تمہارے پاس ہیں تم سے دوا لیں. تو جب ہی ہوگا نا, تو جب ہی ہوگا جب آپ اپنے شعبے کے ساتھ دیانتداری ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے اور چلیں گے. میں سمپل بات کروں, یاسر آپ ایک اینکر ہیں, آپ 10 بجے یہاں پر آئیں, 9 بجے سے آپ کا پروگرام شروع ہے اور آپ بولیں یار کون آتا ہے 9 بجے, تو یہ کس میں کسی کی غلطی ہے؟ اس میں آپ غلط ہو رہے ہو نا کہ آپ کا ٹائم 9 بجے سے, تو آپ کو مہمان آئے یا نہ آئے آپ کی ڈیوٹی, آپ اپنی جگہ پر موجود ہیں. ایسا ہی ہے نا ایسے. تو اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے اگر ایک شعبہ اختیار کیا دیانتداری سے, صدقے دل سے, تو ہمیں اسی کو لے کر چلنا پڑے گا, ہمیں دائیں بائیں نہیں جانا پڑے گا.
یعنی صراط مستقیم کی ایک راہ ہمیں ملی ہے کہ ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے، تو پھر ہمیں اسی راستے سے کامیابی بھی ملے گی، ترقی بھی ملے گی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اونچائی دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اونچائی، اونچے سے نیچے، وہ ہموار سطح نہیں دیکھتے، بے ہموار سطح کہ جس سے گزر کے تمہیں اس اونچائی تک پہنچنا ہے۔ آپ کا سلسلہ یہ کہ جی ڈی ایچ ایم ایس ہو رہا ہے تو میں راتوں رات ایک مشہور ڈاکٹر بن جاؤں گا، راتوں رات ایک کامیاب ترین ڈاکٹر بن جاؤں گا، میرے پاس پیشنٹ کی بھرمار ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہو، اللہ آپ کے ہاتھ میں شفا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے، لیکن بات یہ ہے کہ کیسے ہو۔ ایسے تو نہیں کہ آپ سو کر اٹھے، صبح پتہ چلا جی باہر لائنیں لگی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کہاں ہے، ہمیں دوا لینی ہے، ایسا نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے۔ آج اگر میں اس چینل پر بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے میری 21 سال کی، تقریباً 21 سال کی میری ورت ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ نہ دن نہ رات، نہ صبح نہ شام نہ چھٹی، کچھ بھی نہیں ہے، کام کام اور بس کام ہے۔ آج میں جس مقام پر ہوں، میرے رب کا بڑا احسان اور شکر ہے اس ذات پاک کا کہ اس نے مجھے کامیاب ترین ایک زندگی عطا کی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی وہ میرے ہاتھ کو تھامے رکھے گا۔ تو میں کیوں نہ ان ڈاکٹرز کے کام آؤں، ان ڈاکٹرز کے لیے کام کروں کہ جو ہومیوپیتھک کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے من میں خوف ہے، تو ہم کیوں نہ انہیں موٹیویٹ کریں، جو انٹر کرتے ہیں سائنس سے، انہیں ہومیوپیتھک کی طرف لائیں، کالجز کی طرف لائیں۔ اس میں کالجز کا بڑا ہاتھ یہ ہے کہ وہ ریگولیشن کو پرماننٹ بنائیں۔ بندہ ریگولر آئے گا تو وہ کامیاب ڈاکٹر بنے گا، پڑھے گا۔ جب وہ آئے گا ہی نہیں، اور یہ اس طرح کے جتنے بھی ڈھابے والے ہیں ان کو سائڈ کرے۔ ایک معیاری ہومیوپیتھک اگر لے کر آنی ہے تو پھر ریگولیشن چاہیے، اس میں نہ کوئی نوکری چاہیے، اس میں نہ کوئی پرچون والا چاہیے، نہ چھٹی چاہیے، بس کام چاہیے۔ نہ بنایا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ریگولیرٹی کے اوپر زور دیں، اور اگر ریگولر اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو سیریسلی ٹیک اپ کرے گا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم نے دیکھا ہے لوگ اس کو ایز اے پارٹ ٹائم جاب لے رہے ہیں۔ یہاں سے ہومیوپیتھک از ناٹ پارٹ ٹائم جاب، جی جی، یہ ایک فل ٹائم جاب ہے۔ فل ٹائم جاب، آپ صبح شام کلینک کریں کہ مریض آپ سے مطمئن رہے، ہاں جی صبح نہیں تو شام میں ملے گا۔ اب آپ سرکاری نوکری کر رہے ہیں اور شام میں آپ آگے کلینک کر رہے ہیں، تو آپ کلینک کیا کریں گے؟ آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ ہاں آپ کو یہ ضرور پتا ہے 1000-2000 پیٹ کر لے جاؤں گا میں، مریض گیا بھاڑ میں، وہ صحیح ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں کیا ہے، ہمیں تو نوکری تنخواہ مل ہی رہی ہے، ہمارا تو گھر گرہستی جو ہے وہ چل ہی رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ الیکشن 20 سپٹمبر کو ہومیوپیتھک کونسل کے ہونے والے ہیں، جس میں ایک شدید قسم کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ میں تو سمجھتا تھا شاید کہ محدود کوئی ہومیوپیتھکس کے حوالے سے تنظیمیں ہوں گی، یہاں تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ اپنی ایک تنظیم لے کر کھڑا ہے اور الیکشن لڑنا چاہتا ہے۔ بات الیکشن لڑنے کی نہیں ہے، بات یہ لڑنے کے بعد کیا کرو گے، ایجنڈا کیا ہے۔ تم بیٹھ گئے آ کے سیٹ کے اوپر، تم بادشاہ بن گئے، تو تمہیں یہی نہیں پتا کہ بادشاہ بننے کے بعد تمہارے کام کیا ہیں، تم نے احکامات کیا جاری کرنے، ملک کو کیسے چلانا ہے، رعایا کو کیسے چلانا ہے، اقلیتوں کو کیسے چلانا ہے، تو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو تم کس طرح اس کو مینج کرو گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اقتدار کا حاصل کرنا کمال نہیں ہے، اقتدار کو چلانا اور اس منصب پر بیٹھ کر اس منصب کا حق ادا کرنا کمال ہے۔ بہت بڑی بات۔ ایز اے ڈاکٹر میں اگر کیا کروں کہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایلوپیتھک بیچنا شروع کر دوں، میں حکمت بیچنا شروع کر دوں، تو مجھے بتائیے پھر مجھے ہومیوپیتھک کرنے کا فائدہ نہیں ہے؟ تو میں تو سیدھا سیدھا کسی سٹور پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں اور ایک فرضی ڈاکٹر بن کے کھڑا ہو جاؤں کہ ہاں بھائی کیا نزلہ ہو رہا ہے، یہ لو 2 گولی صبح دوپہر شام کو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں اجارہ دار، سرمایہ دار سب ہومیوپیتھک میں گھس رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اپنی ایک اجارہ داری سمجھ رہے ہیں کہ میں نے پوری زندگی نہیں چھوڑنا، مرتے دم تک مر جاؤں گا، لیکن آخری سانسیں میری یہ ہوں کہ میں سیٹ پر بیٹھا ہوں، میں کونسل کا ممبر ہوں، مجھے ہلانا مت یہاں سے۔ ایک سرمایہ دار ہے جن کے پاس پیسہ ہے، وہ کھاپے کرا رہے ہیں، وہ کھانے کھلا رہے ہیں جناب، وہ دعوتیں اڑوا رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں نا، تو وہ ڈاکٹر جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے اس کا مقام کدھر گیا؟ پھر آپ اب ذمہ داروں تک ہومیوپیتھک پہنچ گئے، وہ ذمہ دار ہے تو وہ بھی ہومیوپیتھ بن جائیں گے۔ تو آپ یہ بتائیں 3 بڑے شعبے جو ہومیوپیتھک میں جب اپنا کردار ادا کریں گے، تو ایک ڈاکٹر جو کہ دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے، اپنے ٹائم ٹو ٹائم رینیول کرانا چاہتا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو بھاگے گا۔ اب بہت سے میں آپ کو ایسے ڈاکٹر ہیں جن سے ملوں، وہ کوئی 2 سال پڑھ کے چھوڑ دیا، کسی نے 3 سال پڑھ کے چھوڑ دیا، کسی نے فرسٹ ایئر میں چھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ ریگولیشن نہیں ہے، ٹیچرز نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ مجھے بتائیں، جب تک ہم معیار اپنا بہتر نہیں بنائیں گے، اور پھر اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات سندھ کے حوالے سے کروں گا، میں پورے پاکستان کے حوالے سے نہیں کر رہا، کیونکہ پورے پاکستان میں جو باقی کے صوبے ہیں ان میں معیار بہتر ہے، اور ہمارا جو
یہ سندھ ہے ہمارا اور کراچی جو ہے ہمارا خاص کر کے اس کو بالکل ایسی دیوار سے لگایا ہوا ہے ہومیوپیتھی کے حوالے سے. یہاں پہ سرکاری جاب نہیں ہے ہومیوپیتھ کے پاس, ٹھیک ہے, سرکاری اسپتال نہیں ہے ہومیوپیتھک کے پاس, کوئی رستہ نہیں ہے کہ وہ کسی سرکاری ڈسپینسری میں بیٹھ کر اپنا روٹی روزی کر سکے, اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے, مریضوں کو فائدہ پہنچا سکے, ہومیوپیتھک کو فائدہ دے سکے. بدقسمت یہ ہے کہ جو آتے ہیں وہ بھی کھا پی کر اور اپنی ڈکار لے کر وہ نکل جاتے ہیں, وہ بھی اس کو بینیفٹ نہیں دے رہے. آج جو کونسل کا آفس ہے وہ کچرا ہوا ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ وہ جا کے, لیکن ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں کہ تو تیرا میں میرا, تو تیرا میں میرا, تو نے کھائی تو میٹھا تھا, میں نے کھائی تو کڑوا تھا, تو تھا تو بھرا تھا, میں آیا تو خالی تھا. سو واٹ یار, اٹ از ناٹ ہومیوپیتھی. یہ تو اجارہ داری ہے, لڑائی ہے تمہاری اقتدار کی آپس کی. تو اس میں ڈاکٹر کو کیوں پیس رہے ہو, اس میں ڈاکٹر کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس میں جو شخص بہتر طریقے سے 4 سال دیانتداری سے پڑھنے کے بعد اپنی 1 سال کی ہاؤس جاب کرتا ہے, وہ بہتر جینا چاہتا ہے, اچھی زندگی جینا چاہتا ہے, تم اس کے لیے مشکل سے مشکل تر پیدا کر دو کہ ابھی الیکشن ہو رہے ہیں, اب اینولس کے ایشوز ہیں, کسی کا آئے گا وہ ووٹ دے گا, جس کا نہیں آئے گا اس کو ووٹ نہیں دے گا. اس میں بھی اپنے اپنے کنڈیشنز ہیں. تو BBDHA جو ہے اس وقت جو سپورٹ جسے کر رہی ہے جس جماعت کو, وہ جن کے ساتھ ہم ورک کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں ہومیوپیتھک کے حوالے سے, جنہوں نے کام بھی کیا اور کام کر کے بھی دکھایا. اب ناقدینوں کے تو جتنے منہ ہیں وہ اتنے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایک وقت تھا میں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. اس سے پہلے میری BBDHA میں نے نہیں بنائی تھی, ان لوگوں کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا جو ہے, اور بہتر کام کیا, اور یہ لوگ کام کر رہے ہیں, لگے پڑے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بیچ میں لوگ آتے ہیں, مخالفین ہیں, وہ کان غلط بھرتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ فیس بک پہ ایک جنگ چلی ہوئی ہے, تو تیرا میں میرا کی. اب اس میں وہ اس پر الزام لگا رہا ہے, تو ایک عام ڈاکٹر جس کو مطلب وہ ڈاکٹری کرے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, وہ کوئی بھی فیصلہ کرے گا وہ 100% نہیں کر سکتا. وہ دوسرا اس پر الزام, ایک آپس میں الزام تراشیاں. میں کہتا ہوں کہ یہ 4 سال 5 سال سو رہے تھے. جب الیکشن کا وقت آتا ہے اور 20-25 دن یا مہینہ بھر آپ لوگوں کو ملتا ہے, تو آپ اس میں بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر کیا ہو, برے سے برا ڈاکٹر کیا ہو, کچرا وچرا سب ملا ملو کے سارا ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ اس چیز کو سمجھے گا کون, اس چیز کو سمجھائے گا کون. بالکل ٹھیک ہے. تو میں جو میں نے اسٹیپ لیا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اسٹیپ ہے میرا ان لوگوں کا ساتھ دینے کا, کہ اس وقت اگر جو کینڈیڈیٹ اقتدار میں آتے ہیں تو مجھے پوری امید ہے, اور ان سے ہمارے وعدے اور ان سے ہماری بات بھی ہوئی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے ہومیوپیتھک کا ساتھ دیں گے, اور ان حالات میں جس میں ہومیوپیتھک پچھلے ٹائم میں گزرا وہ اس کو گزرنے نہیں دیں گے. تو مجھے پوری امید ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ اپنی محنت کر رہے ہیں, تو بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں. میرا جو اپنا ایک خوشی ہے, ایک خواب ہے کہ ہومیوپیتھک پاکستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر ایک مقام بنائے. لیکن اس کے لیے مونوپولی ختم کرنی ہوگی, اجارہ داری ختم کرنی ہوگی, سرمایہ کاری ختم کرنی ہوگی. یہ جتنے بھی یہ سارے ذمہ دار سرمایہ کار اجارہ دار بیٹھے ہیں, ان کو ہومیوپیتھک سے باہر نکالنا ہوگا, یا ان کو ہومیوپیتھک کو سمجھنا ہوگا, اور پھر ہومیوپیتھک کو ترقی دینے کے لیے یہی سرمایہ جیب میں لے جانے کے بجائے اپنے ہومیوپیتھک پر لگانا پڑے گا, اپنے ڈاکٹرز پہ لگانا پڑے گا. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب ایک ڈسپینسری ہمیں حکومت کھلوا دے, جیسے میں نے بھی بولا. ایک سینسبل ڈاکٹر جب پیسہ ہے, ایک سرمایہ دار ڈاکٹر, تو کیا وہ ایک ڈسپینسری کھلوا کے نہیں دے سکتا فی سبیل اللہ, کہ اپنے والدین کے لیے کر دے, اپنے رشتہ دار کے لیے کر دے, کسی کے لیے بھی کر دے, جب اللہ وہاں سے دے دوسری کر کے دے دے. ہم کیا انتظار کرتے رہیں گے کہ من و سلوہ ہمارے اوپر اترے تو ہم اس کو کھائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے. آپ محنت تو کرو, آپ آگے تو بڑھو. ہمارے یہاں تو بدقسمتی ہے کہ نہیں بھائی بس بیٹھے رہو ایسے کر کے, آئے گا تو کھلا دو, وہ کھائے گا بھی کون. تو میں صرف اتنا کہتا ہوں, جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ بالکل ہومیوپیتھک کو فرنٹ لائن پہ رکھیں, آپ ہومیوپیتھک میں ایڈمیشن لیں. BBDHA آپ کے ساتھ ہے, اور جس لیول تنظیم کے ساتھ میں ابھی ورکنگ میں کر رہا ہوں, PHMA کے ساتھ, پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کینڈیڈیٹ اس بار بہت اچھا کام کریں گے, پچھلے سے بھی زیادہ اچھا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ سبق جب ملتے ہیں تو انسان سیکھتا ہے. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پرانی بنیادوں کو نئی بنیادیں رکھنے سے پہلے اس چیز کو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اس پر پہلے یہ کیوں ٹوٹی تھی, یہ کیوں ختم ہوئی تھی, تو ہم نئے سرے سے اس پر پراپرلی کام کریں. انشاءاللہ تعالی 20 کو الیکشن ہو رہے ہیں,
تو یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ کیونکہ ڈی ایچ ایم اے ابھی بھی ڈی ایچ اے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت شانہ بشانہ موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اقتدار چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کام چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے اقتدار نہیں, مجھے کام چاہیے. کام کر کے دو ہومیوپیتھک کے لیے, اور نہیں کرو گے تو میں تم سے بھی پوچھوں گا کہ تم نے وعدے کیے تو ان وعدوں کا کیا ہوا. تمہارے جو منشور 20-30 لائنوں کے جو منشور ہوتے ہیں ان منشوروں کا کیا تھا؟ یعنی وہ چونا لگانا تھا, یعنی وہ دھوکہ دینا تھا, فریب دینا تھا. کتنے لوگ یہاں پہ بار بار بھی بنتے ہیں اور وہ 0/0 کام ہومیوپیتھی کے لیے چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو پینل اس وقت ہے بہت اسٹرانگ پینل تیار ہو رہا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ لوگ محنت کریں, نو ڈاؤٹ, کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس بار کی محنت پچھلی بار کی محنت سے بہت اچھی ہے ٹی ایچ ایم اے کی. جو میں چاہتا ہوں کہ اور اچھا کریں, جس میں ہمارے مدنی انصاری بھائی ہیں سندھ سے, وہ جو ہے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے جو ہے آصف بھائی ہیں وہ سندھ سے کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پہ موجود. ہمارے رانا جو ہے رانا نوید ہے ہمارے, وہ جو ہے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں یار کہ جنہوں نے کام کرنا ہے. میں نے ابھی آپ سے لاسٹ ٹائم بھی عرض کیا تھا کالج کے حوالے سے, تو شاہ فہد جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا, کنگ فہد, کہ ایک کالج ہے اورنگی ٹاؤن میں, تو اس میں جو ہے رانا صاحب جو ہے وہ اس کو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب بھی کرے, اور جو وعدے یہ کر رہے ہیں انہوں نے ڈاکٹرز کے لیے, کلینکس کے لیے, ہومیوپیتھک کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور میں اگر ان کا ساتھ دے رہا ہوں تو میرا رب مجھے بھی سرخرو کرے, کیونکہ کل کو مجھ پہ انگلی اٹھے گی 100%. کہیں گے ہاں بھائی بہت اچھل رہے تھے, بہت ساتھ دے رہے تھے, لیکن میرا ساتھ دیانتداری اور ایمانداری سے, اور امید کرتا ہوں کہ جن کا ہم ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی دیانتداری اور ایمانداری سے ہی ہومیوپیتھک کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بیماریوں کا تذکرہ ہو جائے, کچھ سوالات ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچے, میں چاہوں گا وہ آپ کی خدمت میں رکھوں, اور اس میں بھی جو سر فہرست ہے وہ آنکھوں کے جو مسائل ہیں, آشوب چشم, کنجکٹو وائٹس جس کو وہ کہتے ہیں. اچھا کالر کا سلسلہ شروع ہے جی, تو پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے. جی کالر سے پہلے میں بتاؤں جو ہے رانا طاہر امین, جی ٹھیک ہے نا, تو میں ان کو کینڈیڈیٹ جو ہمارے پی ایچ ایم اے کے میں نے نام سے لیا تو طاہر امین ہو. ٹھیک ہے, تو اب آپ کال لے سکتے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بھائی, کون اور کہاں سے بات کریں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں خالد. میں یہ ڈاکٹر سلمان سے پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شوگر بہت زیادہ بڑی ہوئی آج کل. ٹھیک ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ کیا قیمتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا بیماری کی بات کر رہے ہیں؟ شوگر تو واقعی بڑی ہوئی ہے, بہت مہنگی بھی ہو گئی ہے, لیکن میں اچھا چلے میں دونوں کا پوچھ لیتا ہوں سلمان سے, ان کے پاس دونوں کا جواب یقیناً ہوگا. 200 روپے کلو لی ہے تو آج. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں ابھی پتہ کر کے بتاتا ہوں میرے بھائی. بہت شکریہ. میں ابھی پتہ کرتا ہوں. خالد ہمارے بھائی کال کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے شوگر بہت مہنگی ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب 2 ہیڈڈ سورڈ ہے, ایک تو ذیابیطیز جس کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز, اس کے حوالے سے سوال ہے. دوسرا میرے خیال میں شاید میں جہاں سمجھ پایا ہوں کہ شوگر کے ہر طرف آج اصل میں دیکھیں دونوں صورتوں میں نقصان ہے. شوگر کا بڑھ جانا بھی نقصان ہے اور شوگر کا بڑھ جانا بھی نقصان ہے. واہ بہت خوب, کمال. دونوں صورتوں میں نقصان ہے. ایک شوگر بڑھتی ہے تو ڈپریشن ہے, دوسری بڑھتی ہے تو ڈپریشن ہے, دونوں میں ڈپریشن. اچھا دونوں کو کم کرنے کے لیے ایک کافی پی جاتی ہے, دوسری چائے پی جاتی ہے. واہ, ٹھیک ہے نا بھائی. تو بات یہ ہے کہ شوگر کے بڑھنے سے شوگر بڑھتی ہے. انقلابی بات کر رہے ہیں آپ, یقین کریں بہت انقلابی بات ہے. بریک کے لیے اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ سمپل ان کا یہ کرتے ہیں کہ جو پہلے انہوں نے شوگر کا ذکر کیا جو کہ بیماری ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوگر کے پرائس سننے کے بعد ان کو مزید شوگر جو ہے ان کو بڑھ گئی ہو یا ان کو پرابلم ہو. خالد بھائی تو آپ کے لیے بڑی اچھی سی دوا ہمارے پاس ہے, ایسڈ فاسٹ. یہ آپ 200 پوٹینسی میں روزانہ لیا کریں, اس سے آپ کی شوگر انشاءاللہ بہت بہتر رہے گی. اور دوسری دوا ہے ڈامیانہ, جو آپ رات کو سوتے ہوئے 20 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پئیں, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شوگر بھی بہتر رہے گی. میں آپ سے یہ بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی, یہ صرف نارمل ہوتی ہے. اور یہ جھوٹے دعوے کرنے والے جو لوگ ہیں جو آج قسمیں بھی کھاتے ہیں اور بڑے بڑے اماؤنٹ بھی لیتے ہیں اور لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد سے آپ کو بے وقوف بنا کے دوائیں بیچ دیتے ہیں, یہ دیکھیں سر شوگر کبھی ختم نہیں ہوتی, صرف وہ نارمل ہو سکتی ہے. چلیں میں اس کے اوپر مزید گفتگو کرتا ہوں. ایک بریک کے لیے کہا گیا ہے, چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.
ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان جناب ہومی ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں اور گفتگو کے آغاز میں کچھ تذکرہ کر رہے تھے اپنی کونسل کے انتخابات کے حوالے سے, اور اپنی جو وابستگی ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے, اور ساتھ ہی جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں شاید اس کے بارے میں بھی مزید بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ مزید اگر اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. تو پھر کچھ اور دیگر معاملات ہیں, خاص طور پہ جو بیماریاں آپ کی ہیں اس کے سوشل میڈیا کے ذریعے جو اب تک پیغام ملے ہیں اس کی طرف میں بات کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا. میں تمام اپنے ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ نئے آنے والے ڈاکٹرز بھی, اور جو ڈاکٹری کر چکے ہیں اور جو پریکٹس میں ہیں, نئے پریکٹیشنر ہیں یا پرانے ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں, وہ میں کیونکہ BBDHA اس وقت سپورٹ کر رہی ہے PHMA کو, جس کے کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے مدنی انصاری صاحب, جو ہے کونسل کے پہلے بھی ممبر رہ چکے ہیں اور ابھی دوبارہ وہ الیکشن کے لیے ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں. دوسرے ہیں محمد آصف جو ہیں جو حیدرآباد سے ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہیں, اور تیسرے جو ہے رانا طاہر امین صاحب ہیں جو اورنگی ٹاؤن سے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کنگ فہد ہومیوپیتھک کالج سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ الیکٹ ہو گئے بہت اچھے سے. اب یہ تینوں, اور ان تینوں سے ہی میری میٹنگ ہوئی, بات ہوئی کیونکہ ظاہر ہے BBDHA علاج کر رہی ہے یا ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہے, تو یقیناً ہومیوپیتھک کے ہی حوالے سے اس میں ڈسکس ان سے کرنی ہے. تو جب میں نے ان سے بات کی, ہم نے ان سے ڈسکس کی, تو انہوں نے اس چیز کو بہت ہی کلیئرلی کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے جو ہماری پچھلی غلطیاں ہیں, ہماری پچھلی کوتاہیاں ہیں, ہم انہیں نہ کریں اور بہتر طریقے سے مزید ہومیوپیتھک کے لیے ہم کام کریں. بہت خوب. میری ان سے کئی میٹنگز ہوئی, اس کے بعد پھر ہمارا یہ الحاق طے ہوا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہماری جو ایسوسیشن ہے وہ BBDHA کی جتنی بھی ایسوسیشن کے لوگ ہیں وہ سب PHMA پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن کے جو ہے وہ ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے. اور کیونکہ یہ میرے لیے بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا, مشکل وقت تھا کہ اتنا بڑا اسٹیپ لینا, اور ظاہر سی بات ہے, لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس پینل کے ساتھ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں, ان کے ساتھ موجود ہوں, تو یہ یقیناً ہومیوپیتھک کے طالب علموں کے لیے ایز اے کالج میں, اور ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز کے لیے ایز اے ان کے کلینکس میں, اور ہومیوپیتھک کے ان بزرگ ڈاکٹرز کے لیے کہ جو کافی بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے پاس سہولیات نہیں ہیں ہومیوپیتھک کو چلانے کی اور وہ چلانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اور دوسرے امور ہیں جس میں جاب کے حوالے سے بات ہوئی ان سے میری کہ سرکاری طور پہ ہم کوشش کریں گے مل کر کہ ہمیں ہمارے ڈاکٹرز کو جاب ملے. سرکاری ہومیوپیتھک اسپتال بنانے کے لیے ان سے میری ڈسکس ہوئی ہے, اور اسپیشلی جو ہماری کوشش ہے کہ جو کونسل کا آفس ہے اس کے لیے ہماری بڑی ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس کو بہت بہتر طریقے سے کریں کہ کوئی ڈاکٹر خالی ہاتھ نہ جائے, کوئی فریاد لائے ہے, کوئی بات لائے تو اس کی بات کو سنا جائے اور سمجھا جائے. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ PHMA اس بار بہتر طریقے سے اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرمائے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک اچھے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک ان کا اپنا پرسنل پینل ہے, ٹھیک ہے جی, باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی الائنس میں چل رہے ہیں, کوئی غیر الائنس میں چل رہے ہیں, لیکن جیت اسی کی ہوگی جسے اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے, تو میرے چاہنے سے, آپ کے چاہنے سے, کسی بھی دشمن کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جسے اللہ چاہے گا وہ نصر من اللہ فتح قریب ہوگا, کہ اس کی فتح اللہ کی طرف سے قریب ہو جائے گی. تو میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میری بھی عزت رکھے جو ہے, اور ان لوگوں کی بھی عزت رکھے جو الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے بہت اچھے سے. اور جو وعدے ہوئے ہیں وہ میں پوری کوشش کروں گا کہ بہتر طریقے سے میں بھی ہومیوپیتھک کی خدمت کروں. اور آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک سے سلمان پیچھے ہٹنے والا کبھی بھی نہیں ہے, مرتے دم تک انشاءاللہ تعالیٰ. تو اور باقی جن لوگوں نے وعدے کیے, جن سے ہماری بات چیت چلی ہے, اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا BBDHA نے, تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام ڈاکٹر سے صرف اتنا کہوں گا کہ گھر میں مت بیٹھے رہیے گا. جو ہے کینڈیڈیٹ 1 2 3 ہیں یہ, ان کو ضرور ووٹ دیجیے گا تاکہ ہومیوپیتھک کے معیار کو بلند کریں اور کامیاب طریقے سے جو ہے ہومیوپیتھک کو آگے بڑھائیں. 1 2 3 ریگولر یہ نمبر ہے, کیونکہ اس میں نام نہیں ہوتے, اس میں نمبر ڈلے ہوتے ہیں 1 2 3. تو 1 2 3 نمبر ہے, اس کو آپ جب جائیں ووٹ ڈالنے تو ایک ڈاکٹر 3 ووٹ ڈال سکتا ہے, تو آپ ان 3 نمبر پہ ووٹ ڈالیں 1 2 3 پہ, اور کامیاب کیجئے ہومیوپیتھک کو, لوگوں کو نہیں, ہومیوپیتھک کو. اور ہومیوپیتھک کو کامیاب کرنا ہے تو یقیناً آپ نے یہ سٹیپ لینا ہوگا, گھر میں نہیں رہنا ہے, ووٹ دینے کے لیے آنا ہے. بہت خوب, بہت خوب. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب کچھ سوالات جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کچھ دیر قبل, وہ یہ کہ یہ آشوب چشم, کنجکٹیوائٹس
اور اس کے بارے میں تھوڑا سا چاہوں گا ذرا بات ہو جائے کہ ہومیوپیتھک میں کوئی ایسی ریمیڈی ہے یا کوئی ایسی میڈیسن ہے جس سے فائدہ ہو سکے، چاہوں گا تذکرہ کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں ہومیوپیتھک واحد طریقہ علاج ہے کہ جس میں اس کی ریمیڈی بھی موجود ہے، بہت خوب، اور اس کے سمٹم ہمارے پاس 3 دواؤں میں بڑے واضح ملتے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ جی ضرور بتائیے۔ دیکھیں یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے، پہلے تو اپنے اندر سے کانسیپٹ ختم کر لیں۔ جیسے چیچک ہے وہ کھانے سے، پلیٹوں سے اور تولیہ سے اور دوسری چیزوں سے پھیل جاتی ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو اس کے پھیلنے کا سبب ہے وہ آپ کا امیونٹی سسٹم کا کمزور ہونا ہے، آپ کی وائٹل فورس کا کمزور ہونا ہے، یعنی آپ کے اندر کمزوری ہے تو آپ کے اوپر بیماری طاقتور حملہ کر سکتی ہے، اور یہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے اور آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو آنکھیں اگر آپ کی آ رہی ہیں یا آنکھیں آ چکی ہیں اور شدید اس میں درد ہو رہا ہے، چبھن ہو رہی ہے اور کھجلی اس میں شدید ہو رہی ہے جس میں برداشت کے قابل نہیں اور برداشت سے بہت باہر ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو آنکھیں ہیں وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی خراب ہو سکتی ہیں، کہ آپ کے اسٹمک میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے، جن کا اسٹمک زیادہ خراب رہتا ہے، میں مزے کی بات بتا دوں، عام طور پر ان کی آنکھوں کے پلکوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ آنکھوں کو لوگ مسلتے رہتے ہیں، تو آنکھوں سے بہتر ہے معدے کا علاج کریں تاکہ اس کا معاملہ صحیح رہے۔ اور بہت سی آپ نے آنکھیں دیکھی ہیں کہ یعنی پیلے کلر کی ہوتی ہیں، جس میں ریڈش، اس میں بلڈ سرکولیشن کے چھوٹے چھوٹے سپاٹ آ رہے ہوتے ہیں، وہ جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اس کا مریض ایسے نہیں ملے گا، اس کا مریض آنکھوں کو نا یوں یوں کر کے ملتا ہے، کارپل سے ملے گا، انگوٹھے سے نہیں، ہاتھ سے نہیں ملے گا۔ یہ بڑی علامت ہے جو میں اپنے ڈاکٹر سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لیور فنکشن کی خرابی سے آنکھوں میں جو پلاہٹ آتی ہے اور جو اس میں انفیکشن ہوتا ہے وہ پیشنٹ پورا اپنے کارپل کو آنکھوں پہ ملتا ہے، اور جو معدے کی خرابی سے ہوتا ہے اس میں اس طرح مٹھی سے اس کو ملا جاتا ہے۔ لیکن ابھی جو کنڈیشنز چل رہی ہے اس ویری کریٹیکل کہ ہر چوتھا بندہ جو ہے وہ پریشان ہے اس معاملے پہ، تو میں 3 دوائیں شیئر کر رہا ہوں، ان دواؤں کو جلدی جلدی سے لکھ لیں اور تمام ڈاکٹرز بھی اپنے پاس سیو کر لیں، کیونکہ یہ ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہر کوئی نہیں بتاتا، لیکن کیونکہ میں نے بیڑا اٹھایا ہے ہومیوپیتھی کی کامیابی کا تو میں اس کو ڈوبنے نہیں دوں گا جب تک میں ہوں، انشاءاللہ اللہ مجھے سلامت رکھے، جب تک میں سلامت ہوں ہومیوپیتھی کے لیے لڑتا بھی رہوں گا اور اس کے لیے جھگڑتا بھی رہوں گا اور اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرتا رہوں گا۔ پہلی دفعہ پلسا ٹیلا۔ ٹھیک ہے، اچھا پلسا ٹیلا میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں تو سرخ ہوں گی لیکن اس میں سے کیچڑ نکلے گی، تار والی کیچڑ نکلے گی، آپ جب کیچڑ نکالیں گے تو وہ لمبی لمبی تاروں میں سے نکلے گی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے سیدھی سیدھی پلسا ٹیلا کا استعمال شروع کر دینا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بہتری لائے گا۔ کیسے لینی ہے؟ پلسا ٹیلا کا بہترین وقت ہے ناشتے کھانے، رات کھانے کے بعد، یعنی کہ آدھے گھنٹے کے بعد ناشتے کھانے کے لے لیں، یا بہت شدید اگر پرابلم ہے تو ہر 2-2 گھنٹے پہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے 5 ڈراپس کا۔ دوسری دوا جو مسلسل آنکھوں میں کھجلی ہو، آنکھ ایک لمحے کے لیے ہاتھ آنکھ سے نہیں ہٹ رہا اور آنکھ مزید سوچتی اور پھولتی چلی جا رہی ہو، اس کے لیے ہمارے پاس دوا ہے سلفر۔ اس کو آپ 200 پوٹینسی میں لیں، اس کو بھی ہر 2 گھنٹے پہ، اگر شدت ہے ہر 2 گھنٹے پہ 6 سے 8 ڈراپس لیں، اور شدت اگر نہیں ہے تو 3 ٹائم دن میں اس کے 15 ڈراپس لیے جا سکتے ہیں۔ تیسری ہمارے پاس دوا ہے یوفریشیا۔ یوفریشیا سمجھ لیجئے کہ امی دوا جسے کہتے ہیں ہم، مدر آف میڈیسن، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں دن میں 3 مرتبہ۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آنکھ سے پانی نکلے گا، آپ جب آنکھ مسلیں گے تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، آنکھ سے آنسو آنا شروع ہو جائے گا اور آنکھوں میں چبھن اور ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس کے لیے آپ یوفریشیا استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھی دوا برایونیا ہے، جس میں آنکھوں میں ٹیسیں اور بھاری پن ہوتا ہے کہ آپ سر کو جھکا نہیں سکتے، آپ کو ایسا لگے گا ڈیلے باہر آ جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے سورج نکلتے ہوئے اور سورج کو ڈھلتے ہوئے، یہ وقت ایسا ہوگا کہ یہ شدید تکلیف کے بڑھنے کا ہوگا، اور رات میں اس میں آرام آنا شروع ہو جائے گا جب ٹھنڈا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ برایونیا میں یہ ہے کہ مطلب ایسا لگے کہ آنکھیں باہر نکل آئیں گی، تو اس کے لیے آپ برایونیا استعمال کر سکتے ہیں۔ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے سب سے بہترین جو ڈراپس ہیں وہ سینریا مارٹیما ہے وداؤٹ الکوہول والے، ٹھیک ہے جی، اس میں 2 طرح کے آتے ہیں، اس میں ایک میں الکوہول ہوتی ہے ایک میں نہیں ہوتی ہے، تو آپ پلین والے استعمال کریں، دن میں 2 مرتبہ اپنی آنکھوں میں ڈراپس ڈالیں۔ نہیں تو ارکے گلاب سے بہترین کوئی دوا نہیں ہے کہ اس سے تجربے کریں، آپ مختلف کیمیکل آنکھوں میں ڈالیں، ارکے گلاب آنکھ میں ڈالیں، یہ جو دوا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کریں۔ صبح کے وقت جس وقت اٹھتے ہیں مٹی کے پیالے میں پانی رات میں رکھ دیجئے، یہ میں آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا بتا رہا ہوں جو 110% ہمارے آباء و اجداد سے بھی چلا آ رہا ہے اور باہر سے بھی جو اطلاعات ملی ہے پرفیکٹ ہے۔ مٹی کا آدھا کلو کا پیالہ لیں اور اس کے اندر پانی ڈال کے چھوڑ دیں، صبح اسی سے اپنی آنکھوں کو آپ نے دھونا ہے، یعنی چلو میں لینا ہے،
اور سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اس پہ دم کیا اور اپنی آنکھوں کو تر کیا، پھر اس پانی کو کپڑے پہ ڈالیں، زمین پہ نہیں گرنے کیونکہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ اسی طرح دونوں آنکھوں کو واش کریں 3 مرتبہ، اور آپ اس کو پھر ٹیشو سے صاف کریں، رگڑیں مت، اور ذرا سی دیر کے لیے ان کو ریسٹ دے دیں۔ یہ آپ 3 دن تک 7 دن تک ریگولر کیجئے، دوبارہ زندگی میں کبھی یہ تکلیف کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ 4 دوائیں اپنے پاس لکھ لیجئے۔ جس کا معدہ پراپر خراب ہے وہ اینٹیمونیم کروڈم کا بھی استعمال جو ہے کر سکتا ہے، یا اگر جس کا پیٹ خراب ہو، جسے پتلے موشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں یا اسٹول بندھا ہوا نہ آ رہا ہو، تو وہ پوڈوفائلم کا بھی استعمال کر سکتا ہے آشوب چشم میں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے یاسر، ایک بڑی ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک دوا اگر بتا دیے نا کہ بربرس ویگرس جو ہے وہ گردے کی پتھری ختم کرے گی، تو 90% ہمارے ڈاکٹر اسی پہ ہی لگے رہیں گے، کیونکہ بھائی رسک نہیں لیتے، اور رسک کی تو ٹوٹل گیم ہے۔ آپ اگر رسک نہیں لیں گے تو آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ اب آپ نے ایک پہاڑ پر چڑھنا ہے اور آپ سوچیں کہ نہیں یار پہاڑ پہ میں کیسے چڑھوں گا، میں تو نہیں چڑھ سکتا، آپ نہیں چڑھیں گے، لیکن آپ کوشش تو کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ آدھا چڑھیں، تھوڑی ہمت ہے اور کامیاب ہو جائیں اور اپنی منزل تک پہنچیں۔ لیکن نیچے جو لوگ ہوں گے کہ بھائی آجا بھائی تو نہیں جا سکتا، تیرے بس کی نہیں ہے، آپ واپس نیچے آ جاتے ہو۔ رسک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، رسک لیں گے تو رسک ملے گا، میرا ماننا یہ بس رسک لیجئے، رسک ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محنت کے ساتھ اس کو باندھ دیا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح موت تمہیں تلاش کرتی ہے اور ڈھونڈ لیتی ہے، اسی طرح رزق تمہیں تلاش کر کے تم تک پہنچتا ہے۔ صرف کیا کہ آپ کا ایمان، آپ کا ڈیپینڈ اللہ پر کمپلیٹ ہونا چاہیے کہ میرا رب، میں جہاں بیٹھوں گا میرا رب مجھے عطا کرے گا، اور جتنا میرے نصیب کا آج ہے وہ مجھے ملے گا، مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر نہیں ہے تو کوئی مجھے دے نہیں سکتا۔ اگر اس کانسیپٹ کو آپ کلیئر کر لو گے نا اپنے لیے، تو یقین کرو کہ آپ نہ تو زندگی میں کبھی ہار سکتے ہو اور نہ ہی کوئی آپ کو ہرا سکتا ہے۔ اور جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرے، جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ہرائے گا؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہے بیمار پڑتے ہو، حالات خراب کرتے ہو اپنے خود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ، تو جو آپ سے پیار کرتا ہے تو آپ کو تکلیف میں کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہے گا، تو پھر آپ اپنے لیے خود تکالیف پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آج شعب چشم کا معاملہ لے لیں، بڑا سمپل سا معاملہ ہے، کسی کی آنکھ آئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے دیکھ رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ اپنی امیونٹی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں کتنا مضبوط ہوں۔ کل کو پتہ چلا جی ان کی بھی آنکھیں سوج گئیں تو کالا چشمہ لگ گیا، شرما رہے ہیں، شرم اب کیا ہو گیا؟ تو بھائی اتنے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو بھی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ روشنی سے ذرا دور رکھیں، تیز روشنی اس کی آنکھوں پہ نہ پڑے، خاص کر کے پیلی روشنی نہ پڑے، آپ وائٹ روشنی میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اس کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر دیں، تولیہ نہ دیں، یہ چیز میں جو بتا رہا ہوں، ٹیشو پیپر دیں، تولیہ نہ دیں۔ تیسرے نمبر پہ کمرے کا ٹمپریچر بہت گرم نہیں ہونا چاہیے، نارمل ہونا چاہیے، پنکھا چلنا ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا پنکھا ہو، لائٹ جاتی ہے تو آپ اپنے آنکھوں پہ اس کو ہوا لگتی رہنی جس سے خارش کم ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ آنکھوں کو واش کرتا رہے، وہ مطلب سادے پانی سے آنکھوں کو وہ دھوتا رہے، تاکہ جو بھی کیچڑ، جو بھی میل اس میں آئے گا وہ جو ہے وہ دھلتا چلا جائے گا، اور آنکھوں کو زیادہ ریسٹ دے۔ اچھا، یہ کالے چشمے کا بھی بڑا کانسیپٹ ہے، کوئی ہرا لگاتا ہے، کوئی لال، کوئی کالا، پیلا، بس چشمہ لگانا ہے، لگا لو کسی طرح سے، مطلب سیٹنگ ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے سب سے آسان سا طریقہ یہ کہ آپ جتنا زیادہ آنکھوں کو آرام دیں گے آپ کو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، اگر آپ کو ضرورتاً باہر جانا پڑ رہا ہے تو آپ گلاسز لگا سکتے ہیں گرین کلر کا یا بلیک کلر کا، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں گھر میں ہی ہوں تو گھر میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ گلاسز لگا کر گھومیں، آپ آئیز کو ریسٹ دے سکتے ہیں آپ کو، جس سے ایزی ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ابھی کامن کراچی میں چل رہا ہے، اور ابھی جس طرح ہمارے پاس سپٹمبر کا پورا مہینہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس میں گرمی سردی کا ایک عجیب ایک ماحول ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اکتوبر نومبر آ رہا ہے، یہ موسم کی تبدیلی کا مہینہ ہے، تو یہ 3 مہینے تک کھنچے گا یہ۔ اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ یاسر، میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، جو بیماری آ جائے وہ تو اپنا گھر سمجھ کے رہتی ہے، تو جانے کا نام ہی کب لیتی ہے، اور پھر فیشن میں آ جائے گی یہ ماشاءاللہ سے، تو پھر وہ کالے چشمے بکیں گے، اور جس طرح سے سولر سسٹم بک رہے ہیں، جنریٹر بک رہے ہیں، تو اسی طرح کالے چشمے بکیں گے۔ دینے کے لیے مختصر وقت میں اچھی یہ آپ کی محبت ہے، آپ لوگ بلاتے ہیں اور مجھے موقع ملتا ہے اپنے ہومیوپیتھک کے لیے بات کرنے کا۔ بہت شکریہ جی۔
नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था और बात हो रही थी कुछ होम्योपैथिक की तरीक़ा इलाज के हवाले से डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब इसके ऊपर बड़ी तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की है और साथ ही अपने जो काउंसिल के इंतखाबात हैं उसके हवाले से आज प्रोग्राम में ज़्यादा बात की है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला सवाल व जवाब का आगे जारी रहेगा। इंशाल्लाह मौका मिलेगा। आज ही के रोज़ हमारा ये हफ्तावार सिलसिला होता है जिसमें होम्योपैथिक के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू की जाती है। आपके जो सवालात प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सके, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उसको ज़रूर प्रोग्राम की ज़ीनत बनाएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।